اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، کہ میں نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے کثیراً، بہت کثیر تعداد میں، من الجن والانس، جنوں سے اور انسانوں سے ایک بہت کثیر تعداد میں یہ پیدا کیے ہیں کہ جس کا کام صرف اور صرف جہنم کو بھرنا ہے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، اس کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ اس میں اب یہ صحیح بخاری ہے، بخاری کی 6 جلد ہے، 6 جلد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، کہ حضرت انس نے نبی کریم سے فرمایا کہ جہنم میں دوشیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس اب میں بھر گئی ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قدم کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں رکھے گا کہ جس سے وہ بھرے گی۔ اس کے لیے کچھ قاعدے قانون اور ہیں جو کہ دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ کاف کی آیت تھی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اور یاد کرو جب وہ دن جب جہنم سے پوچھیں گے کیا تو پور ہو گئی، تو وہ جواباً کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے۔ یہ سورہ کاف کی آیت تھی جس کا انہوں نے بخاری نے اس میں یہ کہا کہ کیا یعنی جہنم جو ہے اس کو بھرنے کے لیے اللہ اپنی ٹانگ رکھے گا۔ اب یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 166 ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ قیامت والے دن اللہ لوگوں کے چہروں کو نار میں، جہنم میں الٹ کرے گا، تو یقولون یا لیتنا، تو وہ یہ کہیں گے اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب یہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت ہے کیا؟ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کا صفحہ نمبر 332 کے اوپر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ ابو عبداللہ جدلی سے روایت ہے کہ میں سیدہ ام سلمہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو۔ میں نے کہا معاذ اللہ، یہ کیا آپ نے کہا؟ سبحان اللہ، یا پھر اس طرح کا کوئی اور کلمہ کہا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے علی کو برا بلا کہا، بے شک اس نے مجھے برا بلا کہا، کہ من سب علی فقد سبنی، صفحہ نمبر 332 کے اوپر یہ روایت دی گئی ہے۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل منتخب کنز الاعمال، اس کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللہ، کہ جس نے مجھے برا بلا کہا، مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ یہ سنن الکبریٰ ہے، اس کی جلد نمبر 7
اس میں صفحہ نمبر 441 کے اوپر یہی حدیث بیان ہے کہ من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب یہ کتاب ہے خصائص امیر المومنین نسائی کی، اس کے صفحہ نمبر 169 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی، علی کو سب کیا، اس نے مجھے سب کیا۔ اب یہ مسند ابی یعلا موصلی یہ 307 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، یہ صفحہ نمبر 445 کے اوپر یہی روایت دے رہے ہیں کہ وہ من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور یہ مناقب خوارزمی اس کا صفحہ نمبر 149، من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے، جلد نمبر 42، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 266 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ من سب علی فقد سبنی۔ اب یہ تاریخ اسلام ہے ذہبی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 634، اس کے اوپر بھی یہی چیز دی ہوئی ہے کہ من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب یہ مجموع الزوائد جلد نمبر 9 ہے ابو بکر حیثمی کی، اس کے صفحہ نمبر 130 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور یہ کتاب ہے تاریخ خلفاء سیوطی کی، یہ 911 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، صفحہ نمبر 219 کے اوپر یہی تحریر ہے یہاں پہ کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب یہ کتاب ہے نور الابصار شیخ مومن بن حسن مومن الشبلنجی، اس کے صفحہ نمبر 89 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ من سب علی فقد سبنی۔ اب یہ مستدرک ہے جلد نمبر 4، شفیق الرحمن قادری رضوی صاحب کا ترجمہ، اس میں صفحہ نمبر 246 کے اوپر یہی لکھتے ہیں کہ من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللہ تعالیٰ، کہ جس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی۔ اب یہ کتاب ہے اسی کا امام ذہبی کی جو تلخیص کے ساتھ ہے، المستدرک للسیّن جلد ثالث جلد نمبر 3، اس کی حدیث نمبر 4616 صفحہ نمبر 130، اس کے اوپر سقط عنہ ذہبی فی تلخیص، کہ ذہبی نے یہاں پہ اس بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کی بلکہ خاموشی کی ہے۔ روایت اس میں یہی ہے کہ من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللہ تعالیٰ، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی۔ اب یہ کتاب ہے کنز العمال علامہ متقی ہندی کی، جلد نمبر 6 ہے اردو، کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھ کو برا بلا کہا، اور جس نے مجھے برا بلا کہا اس نے نعوذ باللہ اللہ کو برا بلا کہا۔ اب یہ اسی کا عربی ورژن ہے، جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 602 ہے، جس پہ من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللہ تعالیٰ، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی۔ یہ علامہ مناوی کی فیض القدیر شرح جامع الصغیر، اس کے صفحہ نمبر 147 کے اوپر، اس کی جلد نمبر 7 ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 147 کے اوپر یہی چیز یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے در الصحابہ شوقانی کی، اس کے صفحہ نمبر 224 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللہ، کہ جس نے مجھے گالی دی اس نے، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی۔ اب یہ کتاب ہے نور الثقلین، یہ ترجمہ ہے فرائض الصمتین کا، علامہ صفدر رضا قادری صاحب کا، صفحہ نمبر ہے 170۔ اس میں یہی چیز ہے کہ من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب اللہ عز و جل و من سب اللہ اقبح اللہ علی منخریہ فی نار، کہ
کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی، اور جس نے اللہ کو گالی دی اسے اللہ تعالیٰ اندے منہ دوزخ میں پھینک دے گا۔ اب یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 171 پہ اس کا باقی پورشن یہاں پہ یہ موجود ہے۔ اسی کو ابھی فرائض السمتین عربی ورژن جز اول اس کا صفحہ نمبر 302 کے اوپر یہی چیز دی ہوئی ہے کہ وہ منصب اللہ اقبہ اللہ علی من خریہ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ کو گالی دے گا اس کو اندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اب یہ کتاب ہے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی صفحہ نمبر 256۔ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ من سبہ علی فقط صبنی و من صبنی فقط صب اللہ و من صب اللہ عز و جل اقبہ اللہ علی من خراہ۔ یہ صفحہ نمبر جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر 256 کے اوپر یہی چیز موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے جنابی المودہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 330، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور جس نے خدا کو گالی دی اللہ اس کو نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بھرنا ہے۔ اب اسی کا عربی ورژن ہے جنابی المودہ، اس کی صفحہ نمبر 244 کے اوپر یہی چیز یہاں پہ درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جس نے علی کو گالی دی اس کو کیسے وہ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ یہ کتاب ہے در السمتین جمال الدین زرندی انفی مدنی کی، اس کے صفحہ نمبر 125 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ منصب اللہ اقبہ اللہ علی من خریہ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بال، اس کو نتنوں کے بال جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ کتاب ہے الریاض النظرہ محب الدین طبری، اس کا صفحہ نمبر 122 ہے، جلد اس کی 3 ہے، اس کے اوپر بھی یہی چیز موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 123، کچھ پورشن اس 123 کے اوپر ہے۔ اب یہ ذخائر العقبہ ہے، اس کے اندر بھی پیج نمبر 123 کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ وَمَنْ صَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَقْبَحُ اللَّهُ عَلَى مَنْ خَرِيَّ، کہ یہ صفحہ نمبر 123 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ کفایت الطلب گنجی شافی کی 658 ہجری میں ان کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 83 کے اوپر یہ دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے اللہ لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ اب یہ کتاب ہے ارجاء المطالب عبید اللہ امرتسری کی، اس کے صفحہ نمبر 855 کے اوپر یہی روایت دی گئی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہا، جس نے خدا تعالیٰ کو برا کہا بے شک خدا تعالیٰ اس کو ناک کے نتنوں کے بل آگ میں اوندا گرا دے گا۔ اب یہ کتاب ہے اوالی اللہ ابن جمہور کی، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کیسے جہنم میں پھینکے گا۔ اب یہ سمت النجوم ہے الاوالی کی، عبد المالک بن حسین بن عبد المالک العاصمی اللکی، متوفہ 1111 ہجری، صفحہ نمبر اس کے جز ثالث ہے 3 ہے، اور صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ اب یہ کتاب ہے الشریعہ امام آجری کی، یہ 360 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہی حدیث کہ وَمَنْ صَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَقْبَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ خَرِيَّ فِي النَّارِ جہنم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس کا صفحہ نمبر 226 ہے۔
اب یہ کتاب ہے جواہر المطالب الدمشقی بونی شافی کی، یہ 871 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں. یہ صفحہ نمبر 65 کے اوپر اسی روایت کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اب یہ کتاب ہے الامالی امام شجری کی. انہوں نے بھی اپنی کتاب کے پیج نمبر 136 کے اندر یہی تحریر یہاں پہ درج کی ہوئی ہے. اب یہ نور الابصار ہے شبلنجی کی. اس کے اندر صفحہ نمبر 121 کے اندر یہی چیز موجود ہے کہ یالی من سب کا فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ ومن سب اللہ اقبہ اللہ علی منخریہ فی النار. صفحہ نمبر 122 کے اوپر یہ تحریر موجود ہے. اب یہ کتاب ہے ذخائر العقبہ. اس کے اندر صفحہ نمبر 123 کے اندر یہی چیز دی ہوئی ہے کہ ومن سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ ومن سب اللہ عز و جل اقبہ اللہ علی منخریہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جہنم میں نتروں کے بل منہ کے بل ان کو ڈال دے گا. اب یہ ابن سباق کی کتاب ہے الفصول المہمہ. اس کی جلد نمبر 1 ہے. اس میں بھی صفحہ نمبر 590 کے اوپر یہی چیز موجود ہے. اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام کتابیں اہل سنت علماء بھائیوں کی ہیں اور ان کے اندر یہ ساری چیز دی ہوئی ہے کہ جہنم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ورنا ہے. یہ فضائل الثقلین ہے ABG کی. اس کے صفحہ نمبر 229 کے اوپر یہی چیز 228 کے اوپر یہی چیز دی ہوئی ہے. پیج نمبر 228 کے اوپر. اب اس میں مناقب خوارزمی ہے اختر خوارزم کی. اس میں بھی صفحہ نمبر 138 کے اوپر یہی چیز دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں اس شخص کو ڈال دے گا جو اللہ کو گالی دے گا. اب یہ کتاب کنز العمال جلد 6. اس کے اندر بھی یہی چیز دی ہوئی ہے صفحہ نمبر 272 کے اوپر کہ جو اللہ کو گالی دے اللہ اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا. یہ کون سا عذاب ہے جس میں وہ گرفتار ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ کنز العمال کی جلد نمبر 11 ہے عربی ورشن. اس میں ومن سب اللہ عذابہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا. اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے جلد نمبر 30 جلد نمبر اس کی 30 ہے. صفحہ نمبر 179 کے اوپر یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ومن سبنی فقط سب اللہ ومن سب اللہ عز و جل عذبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کر لے گا. اب یہ کتاب فردوس الاخبار ہے دہلمی کی. اس کی جلد 4 ہے. اس کے صفحہ نمبر 189 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ ومن سب اللہ ادخل اللہ نار جہنم ولہ عذاب عظیم. صفحہ نمبر 189 کہ اللہ کیسے ان کو ایک عظیم عذاب سے دوچار فرمائے گا. اب یہ تاریخ مدینہ 30. اس میں بھی یہی چیز ہے ومن سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ ومن سب اللہ عز و جل عذبہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا. اب یہ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی 728 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں. انہوں نے بھی اس روایت کو صفحہ نمبر 78 میں لکھا ہے کہ یالی من سب کا فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ من سب اللہ اقبہ علی منخریہ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اب یہ مناقب امیر المومنین ہے المغازلی. اس کی تحقیق اور ترجمہ کیا ہے ابی عبد الرحمن ترکی بن عبداللہ الوادی. اس نے صفحہ نمبر 459 کے اوپر اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی اسناد ضعیف ہیں. یہ صفحہ نمبر 360 اس کے اوپر اس کی باقی ساری حدیث یہ موجود ہے. اب اس کے بعد یہ کتاب ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ ناصر الدین البانی. یہ 1420 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں. آج 1443 ہجری ہے، یعنی آج سے تقریباً 23 سال پہلے اس دنیا سے گئے ہیں 1999 میں. تو انہوں نے اس حدیث کو منکر قرار دے دیا ہے.
کہ جس کے تحت یعنی کہ یہ آج یعنی کہ چند سال پہلے اس حدیث کو منکر قرار دے کے خود چلے گئے ہیں، اب نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ والسلام۔